ویلکم بیک دوستوں. تو آئیے جانتے ہیں کہ پھلکا جادوگر نے عمرو کو 4 لاکھ دیے یا نہیں دیے. خط پڑھ کر بلبلا جادوگر نے عمرو کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا. بلبلا جادوگر عمرو کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا. وہ کمرہ مال و زر سے بھرا ہوا تھا. اس نے عمرو کو 4 لاکھ دے دیے جو عمرو نے اپنی زنبیل میں ڈالے اور زنبیل سے برفی کا لفافہ نکال لیا. اس نے لفافے سے برفی کا ایک ٹکڑا نکالا. چچا بلبلا، آج تم لوگوں کو پورے 1 لاکھ کا منافع ہوا ہے. اسی خوشی میں میری طرف سے منہ میٹھا کرو. عمرو نے پھلکا جادوگر کی آواز میں کہا. ادھر کیکڑا جادوگر نقلی عمرو کو تخت کے آگے فرش پر ڈال دیا. عمرو کو دیکھ کر سب لوگ حیران نظر آنے لگے. کیکڑا جادوگر نے افراسیاب سے مؤدبانہ لہجے میں کہا. عالی جا، میں نے بڑی مشکل سے عمرو کو گرفتار کیا ہے. مجھے انعام دیا جائے. بہت خوب، تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کیکڑا جادوگر. افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا. تمہیں انعام ضرور ملے گا، لیکن پہلے عمرو کی تصدیق کی جائے کہ یہ اصلی عمرو ہے یا نقلی. یہ بالکل اصلی ہے عالی جا، کیکڑا جادوگر نے جلدی سے کہا. اس کے اصلی ہونے کا تمہارے پاس کوئی ثبوت؟ افراسیاب نے پوچھا. نہیں حضور، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اصلی ہے، کیکڑا جادوگر نے کہا. اب بھی پتہ چل جاتا ہے، افراسیاب نے مسکرا کر کہا. پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر عمرو پر پھونکا اور عمرو کے چہرے سے رنگ اتر گیا. عمرو کی شکل دیکھ کر کیکڑا جادوگر بھوکھلا گیا، کیونکہ اب وہاں عمرو کے بجائے چپاتی جادوگرنی دکھائی دے رہی تھی. سب درباری حیران رہ گئے. دیکھا، یہ عمرو نہیں، چپاتی جادوگرنی ہے، افراسیاب نے کیکڑا جادوگر کو گھورتے ہوئے کہا. مگر چپاتی جادوگرنی تو اپنے محل میں ہے. کیکڑا جادوگر بوکھلا گیا. تمہیں کیسے پتا کہ وہ اپنے محل میں ہے؟ افراسیاب نے چونکتے ہوئے پوچھا. حضور، جان کی امان چاہتا ہوں، کیکڑا جادوگر نے خوف زدہ لہجے میں کہا. امان ہے، اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیکڑا جادوگر کہنے لگا. حضور، میں پھلکا جادوگر سے ملنے گیا تو یہ اسی حالت میں وہاں بے ہوش پڑا تھا اور پھلکا جادوگر اسے یہاں لانے والا تھا، مگر اسے دیکھ کر میں نے انعام حاصل کرنے کے لیے پھلکا جادوگر سے سودا کیا اور اسے 4 لاکھ روپے میں خرید لیا. اس وقت چپاتی جادوگرنی بھی وہاں موجود تھی. یقیناً وہ چپاتی ہی اصل عمرو ہوگا. فوراً جاؤ اور اسے گرفتار کر کے لے آؤ، ورنہ بہت سخت سزا دوں گا تمہیں، افراسیاب نے غضبناک ہو کر کہا. اور کیکڑا جادوگر فوراً دربار سے نکل کر پھلکا جادوگر کے محل کی طرف چل دیا. اسے پھلکا جادوگر اور اس کی بیوی چپاتی جادوگرنی پر بہت غصہ آ رہا تھا. وہ پھلکا جادوگر کے محل میں داخل ہوا اور پہلے اب کمرے میں پہنچا، مگر وہاں کوئی نہ تھا. اس نے پھلکا جادوگر کو آواز دی. پھر اس کی نظریں پلنگ کے نیچے گئیں تو وہاں پھلکا جادوگر بے ہوش اور بندھا ہوا پڑا تھا. وہ آگے بڑھا اور اسے پلنگ کے نیچے سے نکالنے لگا. کیکڑا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا. فوراً ہی فرش سے ایک طلسمی پتلا نکلا. کیا حکم ہے میرے آقا؟ طلسمی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. پھلکا جادوگر کو کس نے بے ہوش کیا ہے اور عمرو کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا. اسے عمرو نے بے ہوش کیا ہے میرے آقا، طلسمی پتلے نے جواب دیا. اور عمرو اس وقت آپ کے محل میں ہے. وہ وہاں کیا کرنے گیا ہے؟ کیکڑا جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا. وہ 4 لاکھ روپے حاصل کرنے اور آپ کی دولت لوٹنے گیا ہے، پتلے نے کہا. یہ سن کر کیکڑا جادوگر بوکھلا گیا. وہ پھلکا جادوگر کو وہیں چھوڑ کر جلدی سے باہر آیا اور اپنے محل کی طرف دوڑا. قریب پہنچا تھا تو دیکھا طلسمی شیر سو رہا ہے. کیکڑا جادوگر کو اس کی غفلت پر بہت غصہ آیا. اس نے شیر کے پہلو میں ایک لات ماری اور کہا کہ اٹھ، مگر شیر بیدار نہ ہوا. کیکڑا جادوگر اس کے ساتھ محل کے صحن میں آیا اور بولا. آپ نے اسے کیسے پہچانا؟ اور یہ تو چپاتی جادوگرنی کا ہم شکل بنا ہوا تھا. ہاں، یہ تمہارا خط لایا تھا، لیکن میں نے پہلے تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور طلسمی پتلے سے پوچھا. اس نے بتایا کہ تم چپاتی جادوگرنی کو دربار میں لے کے گئے ہو اور یہ اصل عمرو ہے. تب میں نے اسے فوراً بے ہوش کر ڈالا اور اس کے چہرے سے رنگ صاف کر کے اس کی اصل صورت دیکھی.
بلبلا جادوگر نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا ابا جان، کیکڑا جادوگر نے کہا۔ اس کی خوشی میں دریا کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے طلسمی گھوڑا بناؤ اور پھر عمروں کو دربار لے جاؤ اور انعام کی رقم لے آؤ، بلبلا جادوگر نے ہنس کر کہا۔ کیکڑا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا اور طلسمی گھوڑا نمودار ہو گیا۔ بلبلا جادوگر نے جیب سے برفی کا ٹکڑا نکال کر کیکڑا جادوگر کو دیا۔ اس نے برفی کھائی مگر فوراً ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بلبلا جادوگر مسکرا کر گھوڑے پہ سوار ہوا۔ وہ اصل میں عمرو تھا۔ بلبلا جادوگر کو برفی کے ذریعے بے ہوش کر کے اس نے خود کو بلبلا جادوگر کا ہم شکل بنایا تھا اور بلبلا جادوگر کو اپنا ہم شکل بنا کر باندھ دیا تھا۔ اس نے طلسمی گھوڑے کو اپنے ملک چلنے کا حکم دیا اور قہقہ لگاتا ہوا گھوڑا فضا میں بلند ہو کر اس کے ملک کی طرف اڑتا چلا۔ دوستوں، یہاں عمرو یار کی پہلی کہانی ختم ہوئی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم عمرو یار کی دوسری کہانی شروع کریں گے جس کا نام ہے عمرو یار اور چڑیل۔ یہ بھی بہت دلچسپ کہانی ہے، تو پلیز اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔